حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد وعلی رضی اللہ عنہ کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی شکر، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، ان کی مودت نصیب فرمائی ہے۔ شب جمعہ ہے، خدا مختار نے جمعے کی شب کو مغفرت کی شب قرار دیا ہے، اپنی رحمتوں کے لیے قرار دیا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرد دموں تک خدا ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ہماری قبور کو ان کی نورانیت سے منور فرمائے، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے، ان کے نام کے صدقے میں ہماری تمام مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ اسی دنیا کی زندگی میں اہل بیت کی فتح و نصرت کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس شب جمعہ میں وقت کے امام کے نظر لطف کے وصول کے لیے باوز بلند درود بھیجیں محمد وعلی اللہ نے اس نظام کائنات کو اتنا منطقی اور اتنا عقل کے پیمانوں پہ خلق کیا ہے کہ یہ نظام جاری و ساری ہے اربوں سالوں سے، اور جیسا کہ اندازہ موجود ہے یہ کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو خلل دے سکے، جو اس کو تباہ و برباد کرے۔ خدا تعالیٰ نے اسباب کے اوپر جاری کیا ہے، علت اور اسباب کے اوپر جاری کیا ہے۔ یہ جو گفتگو ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے قانون بنایا ہے، اس کا کوئی سبب قرار دیا ہے، یہ ہم انسانوں کو ایک بہت بڑا چیلنج دے رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو قانون پتہ چل جائے تو آپ کی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور خدا نے کسی بھی چیز کو بغیر قانون کے نہیں رکھا ہے۔ مثلا آپ کو اگر قانون پتہ چل جائے، اصول سمجھ میں آ جائے کہ زمین کتنی اسپیڈ سے گھوم رہی ہے، سورج کس طرح سے کس مدار پہ گھوم رہا ہے،
چاند کس مدار پہ گھوم رہا ہے. تو ان 3 کے معلوم ہونے سے آپ کو یہ پتہ ہے کہ سورج گرہن کب ہوگا، چاند گرہن کب ہوگا. اگر آپ کو حرکت کی ساری تفصیلات پتہ ہیں کہ اس کی موومنٹ میں کہاں جانا ہے، اس میں کس طرح سے ہونا ہے. مثلا فرض کیجئے 4 سال کے بعد سال کے دنوں میں تبدیلی آئے گی، آپ کو پتہ ہے. ہر روز یہ تبدیلی کتنے سیکنڈ کی ہے آپ کو پتہ ہے. تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ مثلا 1 کروڑ سال کے بعد سورج گرہن کب ہوگا، چاند گرہن کب ہوگا. آپ کو ساری چیزیں پتہ چل رہی ہیں. اگر آپ کو پوری فضا کے اندر گھومنے والے ستاروں سیاروں کے بارے میں پتہ ہے تو آپ ایک ایسا راکٹ بھیجتے ہیں کہ جو کئی سال تک اس ہوا کے اندر گھومتا رہتا ہے، جس میں نہیں معلوم کتنے ہزار کتنے لاکھ اور چیزیں اس کے سامنے سے گزر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ نہیں ٹکراتا. آپ کے پاس یہ طاقت آ جاتی ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. تو جیسے قوانین سمجھ میں آتے ہیں آپ کے پاس یہ طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے. مثلا آپ گرمی میں سردی کر لیں گے، سردیوں میں گرمیاں کر لیں گے، فاصلوں کو جلدی سے طے کر لیں گے، بیماروں کا علاج کر لیں گے، سب کا سب کچھ قوانین پتہ چلنے سے. جب سوال یہ ہے کہ یہ تو دنیا کے مادی قوانین ہیں، ستارے سیارے چاند اور آربٹس اور یہ سب چیزیں. یہ جو معاشرے ہیں، کیا معاشروں کے اوپر بھی کچھ قوانین ہیں؟ اگر لوگوں کو معاشروں کی قوانین پتہ چل جائیں، آیا ان کو طاقت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ دیکھیے آپ کو چاند کی حرکت سمجھ میں آ گئی، لیکن آپ چاند کی حرکت تبدیل نہیں کر سکتے. سورج کی حرکت سمجھ میں آ گئی، وہ تبدیل نہیں کر سکتے. تو یہ تو آپ کر سکتے ہیں، پریڈکشن کر لیں، بلکہ آپ سالڈ ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی چاند گرہن کس تاریخ کو ہوگا، کتنے بجے ہوگا، کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا. کیا آپ اس کو 10 منٹ دیر سے کر سکتے ہیں؟ نہیں. آپ نے یہ رسک بھی نہیں لیجیے. رسک بھی اگر آپ نے لیا تو شاید سب کا سبھی ختم ہو جائے گا، تو آپ یہ رسک نہیں لے سکتے. لیکن جب آپ انسانی معاشروں کے اندر آتے ہیں، میں اور تھوڑا سا بیچ میں ایک اور فیز ڈال دیتا ہوں. بیماریوں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، ہاں پتہ چل جاتا ہے کون سی چیز سے کون سی بیماری ہوتی ہے. تو آپ اس کے علاج کے لیے تبدیل کر سکتے ہیں. مثلا کسی کو بیماری ہوئی، آپ نے کچھ کیمیکلز اس کی باڈی میں ڈالے. جتنی بھی دوائیاں ہم بیماروں کو کھلاتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ کچھ کیمیکلز. 500 mg کی اگر ایک ٹیبلٹ ہے، اس میں وہ جو اصلی کیمیکل ہے جو آپ نے کھانا ہے وہ شاید 10 بھی نہیں ہوگا، بہت کم ہوگا. تو آپ صرف کیمیکل کھلا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی باڈی میں کوئی خرابی آ گئی کسی کیمیکل کے کم زیادہ ہونے کی وجہ سے، آپ نے ایک کیمیکل اس کے اندر ڈال دیا. اب آپ نے اس کا رزلٹ دیکھ لیا. چونکہ آپ کو قوانین پتہ ہیں تو آپ اس کی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر نہ کھلاتے آپ تو شاید 5 سال میں مر جاتا. اب آپ نے جو کھلایا تو اس کی آپ 5 سال زندگی بڑھا سکتے ہیں. تو پھر تبدیل کر سکتے ہیں آپ. اچھا رسکی تو ہے، کوئی بیچارہ 5 سال بعد مر رہا ہو، آپ 2 سال میں فارغ کروا دیں اس کو. آپ نے ایسی کیمیکل کھلا دیے جس کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا. یہ تو ہو گیا. پھر دوبارہ ہو گیا کہ تبدیل کر سکتے ہیں. اچھا انوائرمنٹ میں تبدیلی لا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل لا سکتے ہیں. ایک معاشرے کے اندر ایک جانور نہیں تھا، کہیں اور سے اٹھا کے ایک جانور یہاں لے آئیے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. ابھی تک دنیا پریشان ہے. مثال کے طور پر آسٹریلیا کے اندر وہ پتہ نہیں کون سے جانور خرگوش لے آئے مثلا، پریشان ہے کہ اب اس کا کیا ہوگا. کیونکہ وہ جس جگہ پہ پہلے رہ رہا تھا وہاں اس کا ایک شکاری بھی تھا جو اس کا شکار کرتا تھا. اب یہ جو اٹھا کے یہاں پہ لے آئے اس کا کوئی شکاری نہیں ہے. تو اس کی نسل ایسی بڑھے گی کہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے. یوں ہی میں کہہ رہا ہوں، ہمارے جو شہر میں 8-10 سال پہلے جو ہم نے کونو کارپس لگا دیے کئی لاکھ، ہمیں نہیں پتا اس کا ہونا کیا ہے، کیونکہ یہ ہمارے انوائرمنٹ کا تھا نہیں، یہ ہم نے باہر سے لا کے لگا دیا. تو ابھی لوگ ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں 20 سال بعد یہ کیا بلا لے کے آئے گا. اللہ کرے بہتر گزر جائے. دیکھنے میں تو اچھا چل رہا ہے، صاف ستھرا ہو گیا، تھوڑا سا گرینری بڑھ گئی، یہ سب بھی ہو گیا. اچھا معاشروں کو تبدیل کر سکتے ہیں کیا؟ معاشروں کے اندر قوانین ہوتے ہیں، ہاں ہوتے ہیں، ان کے بھی قوانین ہوتے ہیں. انہیں تبدیل کر سکتے ہیں، بالکل تبدیل کر سکتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں سوشل انجینئرنگ، کہ آپ معاشروں میں انجینئرنگ کر لیتے ہیں. تو مثال کے طور پر ایک قوم کا ٹرینڈ کہیں اور ہوتا ہے، تھوڑا سا آپ نے تبدیل کر دیا، اسے کہیں اور دھکا دے دیا، کہیں اور دھکا دے دیا. مثبت بھی کر سکتے ہیں، منفی بھی کر سکتے ہیں. مثبت بھی کر سکتے ہیں
قوم غلط راستے پہ جا رہی تھی، آپ نے تھوڑا سا اس کو ادھر ادھر کیا تاکہ یہ صحیح راستے پہ آ جائے۔ منفی بھی کر سکتے ہیں، قوم سیدھی سادھی جا رہی تھی، تھوڑا سا غلط ڈال دیا تاکہ غلط راستے پہ چلے جائے۔ تو میں مثبت کی بھی ایک مثال دے دیتا ہوں، منفی بھی کی ایک مثال دے دیتا ہوں، اور بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد صلی اللہ۔ مثبت کی مثال لے لیجیے، مثال کے طور پر یہ ایرانی قوم دیکھ لیجیے۔ ایرانی قوم ہونے کے ناطے انقلاب سے پہلے بہت بری حالت میں تھی، بہت بری حالت میں تھی۔ دنیا کی مستکبر طاقتوں کی طرف سے، استکباری طاقتوں کی طرف سے جو قوانین پاکستانی قوم قبول نہیں کرتی تھی وہ ایرانیوں نے قبول کر لیے تھے۔ جو یہ یہاں پہ نہیں کر پاتے تھے وہ ایران میں کر لیتے تھے۔ تو ٹھیک ٹھاک مصیبت میں تھی یہ قوم۔ اللہ نے بہرحال لطف و کرم کیا، دین مبین کی وجہ سے ان کو ایک عزت ملی، اس عزت نے ایرانی قوم کا دھارا تبدیل کر دیا، کہیں سے کہیں چلی گئی۔ 40 سال پہلے کوئی اس قوم کا جائزہ لیتا تو وہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایرانی قوم سائنس میں اس جگہ پہ آ جائے گی جہاں پہ اس وقت آ گئی ہے، سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ ہو گیا، تبدیل ہو گیا۔ اچھا غلط بھی کیا جا سکتا ہے، غلط کی تو پھر علم ماشاءاللہ بے انتہا مثالیں موجود ہیں۔ مثلا خود ہماری قوم، یورپ سے لوگ آئے یہاں پر، جو کچھ اس قوم کے پاس تھا تقریباً سب کا سب ختم کر دیا، سب کا سب تباہ کر دیا، تقریباً سب کا سب، اور ایسا تباہ کیا کہ قوم کو یہ سمجھنے میں 50 سال لگ جائیں کہ تباہ ہوا یا نہیں ہوا۔ بہت سارے لوگوں کو تو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی تباہ ہو چکا ہے۔ اچھا ہم تباہی کس چیز میں سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے تباہی کی گہرائی کیا دیکھی؟ مثلا ممکن ہے کوئی تباہی اسے کہے کہ مثلا فرض کرو وہ نور جہاں کا مقبرہ ہے وہ دیکھو تباہ ہو گیا، یا مثلا وہ دیکھو تاج محل کے اندر سونے جواہرات لگے تھے وہ غائب ہو گئے۔ نہیں، یہ تباہی تو بہت چھوٹی سی تباہی ہے۔ سب سے بڑی تباہی کیا ہے؟ میرا اپنے خیال سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ ہمارا بچہ یہ کہے کہ گورے کچھ اور ہے، یہ تباہی ہے۔ قوم کا اعتماد نہ رہے اس کے اپنے اوپر، بس یہ تباہی کی سب سے بڑی داستان ہے۔ کسی بھی قوم کو نعوذ باللہ کسی شکست، کسی ذلت میں ڈالنا ہو، بندے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کو تباہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک کام کریں، اس کا اعتماد ختم ہو جائے، دیٹس اٹ، معاملہ ختم۔ اعتماد نکل جائے تو اس کے پاس یونیورسٹیز ہوں گی، اس کے پاس انڈسٹریز ہوں گی، اس کے پاس پیسہ بھی ہوگا۔ اعتماد نہیں ہوا بس پھر کچھ نہیں ہو سکتا، یہ سب کا سب بیکار ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے جو کارنامہ کیا ہے اپنی دانش میں بر صغیر کے اندر، وہ یہ کہ بر صغیر کا اعتماد چھین لیا ہے۔ بر صغیر کا اعتماد چھینا کیسے؟ جبکہ ان کے پاس جو کچھ تھا اس کے مقابلے میں بر صغیر ان سے بہت آگے تھا۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، سب کو پتہ ہے یہ بات، جو ان کے اسکالرز وغیرہ سب کو پتہ ہے، بر صغیر ان سے بہت آگے تھا۔ آپ یورپ تشریف لے جائیے، ابھی بھی ان کے قلعوں کا مقابلہ کریں بر صغیر کے قلعوں سے، ان کی عمارتوں کا مقابلہ کریں بر صغیر کی عمارتوں سے، تو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر اس اعتبار سے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ صرف انہوں نے ایک کام کیا، ہم سے ہمارا اعتماد لے لیا، ہمارا اعتماد چھین لیا۔ اب جو اعتماد چھینا، اچھا اس کے پیچھے اور بھی بہت سارے مارکے کیے ہیں، ٹیکنالوجیز ضائع کر دیں جن کے اوپر ہم بنے ہوئے تھے۔ بھائی سوچنے والی بات ہے، مثلا اگر یہاں پہ بادشاہی مسجد بنی تھی تو بادشاہی مسجد گوروں نے تو نہیں بنائی تھی نا، ہماری بندوں نے بنائی تھی۔ اگر ہمارے یہاں تاج محل بنا تھا تو تاج محل کوئی فرانس کے آرکیٹیکٹ تو نہیں آئے تھے، ہمارے آرکیٹیکٹ۔ اگر ہمارے پاس کئی سو سال پہلے مثلا روڈ بنی تھی، لاہور جی ٹی روڈ بنی تھی، تو بھائی کوئی کوریا کی تھوڑی انجینئر آئے تھے، ہمارے ہی لوگ تھے نا۔ اچھا وہ ٹیکنالوجی کہاں گئی پھر؟ پاکستان بننے کے بعد وہ ٹیکنالوجی کیوں نہیں ہے؟ کہاں گئے وہ سب لوگ؟ وہ آرکیٹیکٹ جنہوں نے تاج محل کئی سو سال پہلے بنایا، ان کی
لیگیسی، ان کی میراث آگے کیوں نہیں بڑھی؟ یہ ڈسرپشن کیوں ہے؟ 500 سال پہلے ہم اتنے طاقتور تھے کہ ہم دنیا کی بہترین روڈ بنا رہے تھے. اچھا 40 سال پہلے کورینز کو بلایا تھا کہ روڈ بنائے ہمارے لیے. کیوں بھائی؟ جو قوم 500 سال پہلے اتنی مضبوط تھی، 300 سال پہلے اتنی مضبوط تھی، یہ 50 سال کے اندر کیا مصیبت آئی اس قوم کو؟ 100 سال کے اندر فرض کر لو کہ جب ان کا اقتدار آیا 1860 میں، اس کے بعد سے انہوں نے 1950 تک لاتے لاتے انہوں نے ختم کر دیا معاملہ. تو یہ سب کچھ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اچھا اور مزے کی بات ہے، اس طرح سے ختم کیا ہے کہ ہم ان کے مرہون منت بھی اپنے آپ کو احساس کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میں کسی سے بات کروں گا تو مجھ سے کہے گا کہ دیکھو آپ اتنا ان کو برا بھلا مت کہو، اگر وہ یونیورسٹیز نہیں بناتے نا تو آپ کے یہاں کوئی یونیورسٹی بھی نہیں تھی. بات صحیح ہے، لیکن مجھے صرف ایک بات پتہ ہے، ہمارے یہاں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی لیکن تاج محل تھا، فرشتوں نے بنایا تھا. بھائی کوئی یونیورسٹی نہیں تھی تو یہ تاج محل جس نے بنایا تھا اس نے وحی خدا سے سیکھا تھا. یہ کس سے سیکھ کے آیا تھا؟ کس کو سکھا رہا تھا؟ وہ سب کہاں گئے؟ انہوں نے نئے تعلیمی نظام کے بدلے میں جو کارنامہ کیا ہمارے ساتھ وہ یہ کہ پچھلے ساری میراث تباہ کر دی. اب کہا کہ نیا تعلیمی نظام ہم دیں گے، اس میں تم ہم سے سیکھو. اچھا اب جب ان سے سیکھنے پہ آئے تو انہوں نے کہا ہم تم کو اتنا ہی سکھائیں گے جتنا ہم سمجھیں گے کہ تمہیں سیکھنا ہے. ختم. پچھلا والا برباد کرو، نیا والا ہم دیں گے، محتاجی محتاجی، معاملہ ہی ختم ہو گیا ہمارا. تو اب آپ کے پاس وہ دعوے سے کہہ دیں گے کہ تم لوگ جاہل قوم ہو. کیوں؟ کہتے ہیں ہماری یونیورسٹی تو 900 سال سے چل رہی ہے، آکسفورڈ کیمبرج. تمہاری کون سی یونیورسٹی ہے جو 500 سال کی ہے؟ تو ہم بھی کہیں گے ہاں بھائی ماں باپ آپ ہی نے یونیورسٹی دی، ورنہ ہمارے پاس تو یونیورسٹی بھی نہیں تھی. وہ صحیح ہے کہ یونیورسٹی نہیں تھی تو علم کہاں سے تھا؟ پھر پڑھے لکھے بندے کہاں سے آ رہے تھے اگر یونیورسٹی نہیں تھی؟ ہاں یونیورسٹی کے نام پر نہیں تھی لیکن باقی سب کچھ تھا. تم یہ بتاؤ کہ تم نے غائب کیسے کیا ہے، اس کو غارت کہاں پہ کیا ہے؟ تو ہمیں یہ سارے سوال کرنے پڑیں گے. اچھا ہم میں سے کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ سوال کرے. یہ ہمارے ساتھ صرف نہیں کیا، پوری دنیا کی علمی میراث کی تباہی کے ذمہ دار انگلستان ہے. میں جب انگلستان جاتا ہوں میرا تو دل کڑتا رہتا ہے دیکھ دیکھ کے. اور جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں کھلے عام کہتا ہوں چوری کا مال ہے، سارا ملک چوری کا ہے، ہمارا مال چوری کر کے انہوں نے بنایا. اور اس کے اوپر بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں باہر. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی میراث آپ کی ہے، آپ کی میراث انہوں نے ضائع کی، لیکن اتنے عجیب طریقے سے ضائع کی کہ ہم احساس بھی نہیں کر رہے. اور میں نے کہا ہم اکیلے نہیں، ایرانیوں کے پاس چلے جائیے، عجیب و غریب چیزیں. بھائی اس وقت دنیا بھر کے اندر مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، معذرت چاہ رہا ہوں میں آپ کو ایک ایسی مسئلے میں لے آیا، وقت بھی کم ہوتا ہے یہاں پر اور اس قسم کی باتوں کے لیے شاید گنجائش نہیں ہوتی، لیکن مجھے ڈر یہ لگتا ہے کروں کہاں، کدھر کہنا ہے لوگوں کو. وہ بس اس وقت آپ کے اور ہمارے ملک کے اندر تو ذرا کم معاملہ ہے ہمارے علاقے میں کیونکہ یہاں سردی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن مثلاً آپ تھوڑا سا نارتھ کی طرف چلے جائیے تو سردی بہت زیادہ ہونے لگتی ہے. سردی بہت زیادہ ہوگی تو وہاں پہ ایک بڑا ایشو آئے گا کہ بھائی پانی کیسے گرم ہوگا. اچھا اب گیس بھی نہیں ہے وہاں پر، یہاں تو پھر تھوڑی گیس آ رہی ہے ابھی، وہاں تو بہت ہی مسئلہ بنا ہوا ہے بیچاروں کے لیے. اب پانی گرم ہونا دنیا کا ایک مسئلہ ہے. اچھا آپ یورپ چلے جائیے، اسکینڈینیوین کنٹریز چلے جائیے، وہاں گرم پانی ایسے ہی آتا ہے جیسے آپ کے یہاں بجلی آتی ہے، بل دینا ہوتا ہے اس کا، گرم پانی کی لائن کا بل دینا ہوتا ہے. اور اس میں بھی ساری کہانی لگی ہوئی ہوتی ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک جو گرم پانی آئے گا وہ سستا والا آئے گا، اور فلاں بوائلر کا جو پانی آئے گا وہ سستا والا آئے گا، فلاں بوائلر کا جو آئے گا وہ مہنگا والا آئے گا. تو ٹھیک ٹھاک کہانی ہے گرم پانی، اور اس کے اوپر پیسہ لگے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اچھا صاحب یہ سارا مسئلہ ہے. اب ذرا تصور کیجئے اصفہان میں ایک حمام بنایا شیخ بہائی نے. وہ جو حمام تھا، اصفہان بڑا شہر تھا، کیپٹل تھا اس زمانے میں. تو اس حمام میں پہلے زمانے میں آپ کو پتہ ہے یہ گھروں کے اندر باتھ رومز نہیں ہوتے تھے، باتھ روم شہر کے اندر بنے ہوئے ہوتے تھے، محلوں میں ہوتے تھے. میں نے قم کا ایک گلیوں کے اندر ایک باتھ روم دیکھا تھا جو مثلاً میں جب وہاں پہ گیا 84 میں تو اس کے بعد بھی کئی سال تک کام کر رہا تھا. اب خیر ہر گھر میں باتھ روم ہے تو نہیں ہوتا. تو وہاں شہر کا باتھ روم تھا جہاں پر ہزاروں لوگ ہر روز نہاتے تھے، ہزاروں لوگ ہر روز نہاتے تھے. شیخ بھائی نے اس کو بنایا تھا، پورا باتھ روم، پورے باتھ روم کا پانی ایک چراغ کے اوپر گرم ہوتا تھا.
ایک چراغ کے اوپر، اصفہان میں ایک چراغ کے اوپر، اب آپ سوچیں ایک چراغ سمجھ لیں کینڈل لائٹ کے اوپر، ایک کینڈل لائٹ کے اوپر 500 گھر 800 گھروں کا سمجھ لیں آپ گیزر گرم ہو رہا ہے ایک کینڈل لائٹ کے اوپر۔ اچھا اب انگریز وہاں پر پہنچے، انہوں نے دیکھا بھائی یہ تو دنیا کا عجیب مارکا ہے، انرجی کا تو پرابلم ہی سالو ہو گیا۔ یقین مانا مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم لوگوں کی یعنی میراث انہوں نے برباد نہ کی ہوتی تو یہ انرجی کا کرائسس ہی نہیں تھا۔ انرجی کا کرائسس ہے ہی نہیں اصلاً، مصنوعی ہے سارا کا سارا، جعلی ہے۔ بھائی کہ گرم پانی کا ایشو تھا، شیخ بھائی نے بنایا تھا حمام، یہ لوگ پہنچے انہوں نے دیکھا بھائی عجیب و غریب حمام ہے، طاقتور اتنے بدبخت تھے کہ کسی کی روکنے کی ہمت نہیں ہوئی، جا کے حمام کھود دیا، فنکشن ختم ہو گیا، فارغ ہو گیا، نہ خود سمجھ سکے بدبخت، نہ اس کو چھوڑا انہوں نے وہاں پہ کہ کوئی اور بعد میں سمجھ گیا، تو جی ختم ہو گیا معاملہ۔ تو اس طرح کی مصیبتیں ہوئی ہیں یہاں پر۔ اب یہ مجھے یقین ہے کہ جو جتنا ٹیکنالوجی کا یہ لوگ ایشو بنائے بیٹھے ہیں، کرائسس بنائے بیٹھے ہیں پاور کا، یہ سب اگر میں نہ کہوں 100% تو بھارت کافی بڑی مقدار میں دھوکہ ہے۔ اب یہ کہ کب یہ مسائل حل ہوں گے، کب ہماری عقلیں وہاں پہنچیں گی، کب ہم ان لوگوں کی ٹیکنالوجی کی محدودیت سے باہر نکلیں گے، اور یہ مجھے پتا ہے کہ جو کوئی بھی یہ کام کرے گا یہ سب لوگ ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے اور اس کو کرنے نہیں دیں گے۔ یہ مصیبتیں ہیں ہم لوگوں کے ساتھ۔ بہرحال ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی آپ بہت سادگی کے ساتھ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن میں جو تاریخی شواہد کو دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، انہوں نے بہت بڑی ڈسرپشن کی ہے، انہوں نے ڈسکنٹینیو کیا ہے ہماری ٹیکنالوجیز کو، اور اپنی ٹیکنالوجیز کا انہوں نے ہمیں محتاج بنایا ہے، اور اب ہم ان کے سامنے بدبختی کے ساتھ سر جھکائے کھڑے ہیں کہ بھائی تم ہمارے لیے کچھ کرو تو ہمارا کچھ ہوگا ورنہ ہم مارے گئے۔ تو اللہ انشاءاللہ ہم مسلمانوں کو طاقت دے، اعتماد کی طاقت۔ سب سے بڑی چیز جو چاہیے وہ اعتماد ہے کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے آپ سرخرو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بات یہ تھی کہ خدا نے اسباب کے اوپر خلق کیا ہے کائنات کو، اس میں سبب ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر بھی اسباب ہوتے ہیں۔ ان اسباب میں سے بہت بڑا ایک سبب ہوتا ہے اعتماد، کہ قوم اعتماد کرتی ہے یا قوم اعتماد نہیں کرتی۔ اچھا ایک قوم اپنے اوپر اعتماد کرے کامیاب نہیں ہوگی۔ قوم کو کس پہ اعتماد کرنا چاہیے؟ قوم کو چاہیے خدا پہ اعتماد کرے۔ میں اور آپ تو کمزور ہیں، ہم لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے، لیکن اگر خدا کی نصرت شامل حال ہو تو پھر دنیا کا کون سا کام ہے جو ہم نہیں کر پائیں گے؟ ہر کام کر سکتے ہیں۔ اب بدقسمتی یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ قومیں اس سے محروم ہو جائیں تو پھر ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ جو خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا واقعہ اتنی تفصیل سے ہمارے سامنے رکھا ہے، اس کا شاید ایک پہلو یہیں پر ہے کہ تم قوانین کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ خدا تعالیٰ بنی اسرائیل کے لیے کہتا ہے کہ ہم نے ان کو عزت دی، ہم نے ان کو فضیلت دی۔ 3-4 قرآن کریم کی سوروں کے اندر بنی اسرائیل کے واقعات بیان ہوئے ہیں، سورہ مثلا بقرہ کے اندر، سورہ اعراف کے اندر، سورہ نساء میں، سورہ طٰہٰ میں۔ تو کبھی بھی آپ کو موقع ملے کسی ایک کو لے کر اس کو تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش فرمائیے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو فضیلت دی، ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ بنی اسرائیل فضیلت کو سنبھالنے کے قابل نہیں بن رہے تھے۔ فضیلت ملنا ایک مسئلہ ہے، فضیلت سنبھالنا یہ ایک اور معاملہ ہے۔ وہ کیسے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، میں اس کو 2-3 سالوں میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن یہاں پہ بس اشارتاً عرض کروں، کیا خدا نے کسی قوم کو ابدی فضیلت، قیامت تک کے لیے فضیلت دیں، ایسا کوئی وعدہ کیا ہے کہ تم کچھ بھی کرو ہم تمہیں فضیلت دے دیں گے؟ نہیں، جب تک اللہ کے بندے ہو فضیلت ملے گی، بندگی سے نکل گئے پھر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی فضیلت نہیں۔ خدا نے نہ کسی قوم سے یہ کہا ہے کہ ہم تمہیں محروم کریں گے، تم کتنے اچھے بن جاؤ تم ذلیل رہو گے، نہیں، ایسا نہیں۔ نہ خدا نے کسی قوم سے یہ کہا ہے کہ تم اچھے رہو گے چاہے تم کتنے ہی گندے ہو جاؤ، ایسی بھی کوئی چیز نہیں۔ یہاں سب کا معیار وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، ہر انسان کو وہ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ یا مثلا خدا کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں کرے گا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرے گی۔ تو مثلا اگر بنی اسرائیل کے پاس فضیلت تھی تو ان کا کام یہ تھا کہ فضیلت کو سنبھالو،
فضیلت کو سنبھالو. اب فضیلت کو سنبھالنے کے لیے کیا چاہیے تھا؟ اعتماد دکھاؤ. اعتماد دکھاؤ کہ جو خدا نے دیا ہے وہ صحیح دیا ہے. اب دیکھیے 2 مصیبتیں میں نے کل اشارہ کیا آپ کی خدمت میں بنی اسرائیل کی. دریا کراس کیا, ایک دم سے جناب بتوں کو دیکھ کے ڈھیر ہو گئے, کہا ہمارے لیے بھی یہی بنا دو. اچھا صاحب, تھوڑے دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے راز و نیاز کرنے کے لیے, پیغام لینے کے لیے کوہ طور پر گئے. 10 دن دیر ہوئی, ادھر سامری کھڑا ہوا اور اس نے سارا سونا پگھلا کر ایک مجسمہ بنایا. اب کہتے ہیں کہ اس مجسمے کے اندر سے آواز کیوں آ رہی تھی, تو اس میں روایات کو بیان کرتے ہیں. میں زیادہ تر روایات میں نہیں جانا چاہتا ورنہ وہ چیپٹر بہت ہی لمبا ہو جاتا ہے. ایسا کہتے ہیں کہ اس نے اپنی حضرت جبرائیل جب آیا کرتے تھے, ایک تفسیر کے اندر ایک روایت میں اس طرح سے لکھا ہے کہ اس نے کچھ خاک کو دیکھا کہ جو ذکر خدا کرتی تھی. اس خاک کو جو ذکر خدا کرتی تھی وہ اس نے اس مجسمے کے اندر ڈال دی, تو اس مجسمے سے ذکر خدا کی آواز آتی تھی. تو بنی اسرائیل کو دھوکہ ہو گیا. اچھا, ایک اور روایت نے لکھا کہ نہیں ایسا نہیں تھا, اس نے اس کو کچھ اس طریقے سے بنایا تھا کہ اس کے اندر سوراخ تھے اور جب ہوا ان سوراخوں میں سے گزرتی تھی تو ایک خاص آواز اس کے اندر سے نکلا کرتی تھی. اس وجہ سے اس کے اندر سے ایک آواز آنا شروع ہو گئی تھی. پھر اس میں بھی معاملہ ہے کہ بھئی یہ جو سامری ہے یہ کون ہے؟ سامری آیا مثلا شروع سے منافق تھا اور بعد میں جادوگری اس نے دکھائی اپنے منافقت کی وجہ سے, یعنی کہ شروع میں قابل اعتماد تھا, شروع میں قابل اعتماد تھا, بعد میں نفس نے اس کو دھوکہ دیا. تو یہ سب تفاصیل ہیں جس میں ہم فی الحال نہیں جانا چاہ رہے. تو یہ 2 واقعات ہوئے. اچھا, ان دو واقعات سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ تو تھوڑا سا یہاں پر رک کر ایک اور اشارہ کریں گے. بنی اسرائیل نے بت پرستی کی کیوں؟ ان کو ٹھیک ٹھاک اللہ کی ہدایت ملی بھی تھی, بت پرستی کے سامنے ڈھیر کیوں ہوئے؟ پھر وہ بھی 2 دفعہ, ایک دفعہ دریا کراس کرتے ہی, عبور کرتے ہی, دوسری دفعہ جب یہ گوسالے کا معاملہ ہے. بت پرستی کا سبب کیا تھا تو اس کا سبب بیان کیا ہوا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سبب بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ چونکہ بنی اسرائیل فرعون کی قوم کے ساتھ رہ رہے تھے, فرعون بت پرست تھے, فرعون کی جو قوم تھی وہ بت پرست تھی, اور آپ نے ان کے ہاں جو آثار قدیمہ میں چیزیں نکلتی رہتی ہیں تو اس میں بے انتہا آپ نے بت دیکھے ہوں گے, مختلف قسم کے بت نکلتے رہتے ہیں ان کے ہاں سے. تو یہ بت پرستی کی طرف شدت کے ساتھ مائل تھی فرعون کی قوم. اور یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ فکری طور پر فرعون کی قوم سے بہت مرعوب ہو گئے تھے, بہت مرعوب ہو گئے تھے, بہت ان کے سامنے ڈھیر ہو گئے تھے. کیسے؟ جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ ان لوگوں کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں, تو یہ ان کے سامنے ڈھیر ہو گئے تھے. یہ بہت سادہ سی ایک ہوشیاری تھی. آپ خدمت میں شاید پچھلے سال عرض کیا تھا, فرعون نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ مجھے بنی اسرائیل سے خطرہ ہے, اس نے ایک سادہ سا کام یہ کیا کہ بنی اسرائیل کو اعلیٰ منصب سے محروم کر دیا. کبھی ان کو کوئی بڑی پوسٹ نہیں ملے گی. اچھا, جیسے ہی کسی قوم کو بڑی پوسٹ نہیں ملتی اس کے اندر علم کا رجحان ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی میں اگر پڑھ بھی لوں گا تو کیا ہونے والا ہے, تو وہ علم کا رجحان ختم ہو جاتا ہے. اچھا, جیسے ہی علم کا رجحان ختم ہوتا ہے اس قوم کے اندر جہالت پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. فرعون نے کیا کیا, بنی اسرائیل کے لیے تمام بڑے مناصب کے دروازے بند کر دیے. جتنے بھی مثال کے طور پر بڑی اسکلز تھیں ان کے دروازے بند کر دیے. کہا کہ بنی اسرائیل اب جتنے بھی ہوں گے نا یہ موچی بنیں گے, یہ کمہار بنیں گے, یہ بڑے بنیں گے, لیکن مینجمنٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ملک چلانا, خزانوں کے اوپر ہونا, جس کے اوپر یہ ہوا کرتے تھے. آپ کو یاد ہے حضرت یوسف علیہ السلام خزانے کے اوپر ہوا کرتے تھے, تو بنی اسرائیل کا بڑا مقام تھا کہ یہ لوگ ماہر ہیں مینجمنٹ کے اور مالی امور کے. ان کو وہاں سے نکالا اور کہا کہ سارے چھوٹے پیشے ان کو دے دو, چھوٹے پیشے ان کو دے دو, تو ان کے اندر تعلیم خود ہی ختم ہو جائے گی. نہ صرف تعلیم ختم ہو جائے گی بلکہ اعتماد بھی ختم ہو جائے گا, اعتماد بھی ختم ہو جائے گا. چونکہ وہ دیکھیں گے کہ بھائی دوسری قوم والے اتنی جگہ پہ پہنچ گئے اور ہم لوگ یہاں پڑے ہوئے ہیں, ہم تو ہیں ہی ایسے. اس معاملے نے بنی اسرائیل کی ہمتوں کو ختم کر دیا, ان کی ہمتیں ٹوٹ گئیں. جب ان کی ہمتیں ٹوٹیں تو وہ فرعون کی قوم کی ہر چیز سے متاثر ہونے لگے. اب جو فرعون کی قوم کی ہر چیز سے متاثر ہوئے تو فرعون تھے بت پرست. ان کے دلوں میں بھی گویا اپنے سے برتر قوم کی عادت راسخ ہو گئی کہ بھئی یہ دیکھو یہ جو برتر قوم ہے نا یہ بت پرست ہے. تو اگر ایسا ہوتا کہ ہمارے پاس بھی بت ہوتے,
اب آپ نے جملہ دیکھ لیا، ایگزیکٹلی وہی جملہ ہے جو ہمارے دوست احباب بعض کافر قوموں کی حتیٰ غلط چیزوں کو دیکھ کر کہتے ہیں ہمارے پاس بھی اگر ایسا ہوتا نا تو ہماری قوم ایسی ہوتی۔ کتنا صہیونیوں نے ظلم کیا ہے فلسطینیوں کے اوپر، عالم اسلام کے اوپر کتنا صہیونیوں نے ظلم کیا ہے۔ اچھا اس ظلم کو کس بنیاد پہ کیا ہے؟ اپنی دولت کی بنیاد پر، اپنی مکاریوں کی بنیاد پر۔ کتنی ہی دفعہ میں یہ جملہ اپنے دوستوں سے سنتا ہوں، ذرا ان کو دیکھو یہ لوگ کتنے آرگنائزڈ ہیں، اتنی جلدی مرعوب کیوں ہوتے ہیں، اتنی جلدی اپنے آپ کو ڈھیر کیوں کر دیتے ہیں؟ اس قوم کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو خدا نے فضیلتوں میں سے کم دیا ہے؟ کیوں ڈھیر ہو جاتے ہیں اتنی جلدی؟ چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھ لیتے ہیں، کسی قوم نے کوئی بڑی کانفرنس کر دی، اب جناب مر رہے ہیں ایک دوسرے سے، کہہ رہے ہیں یہ دیکھو انہوں نے کتنا بڑا کام کر دیا اور ہمارے ہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، اور پھر اپنی قوم کی برائیاں شروع ہو جائیں گی، اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا یہ خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، وہ بھی خراب ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے یہاں خرابی نہیں ہے، خرابی ہے، ہمیں بھی قبول ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ بھئی خرابی کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ آپ مثال کے طور پر یہاں سے چلے جائیں، مثلا فرض کر لیں آپ یورپ گئے، امریکہ گئے، آسٹریلیا گئے، وہاں جیسے ہی آپ سڑک پہ آئے آپ نے کہا اچھا ہمارے ملک کے اندر تو دیکھو کچروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ہمارے ملک کے اندر تو یہ دیکھو یہاں پہ کتنا صاف ستھرا ہے۔ وہ صحیح ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ بھئی ہے ایسا، لیکن ہمیں صرف یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ جو قوموں کو تربیت دی جاتی ہے یہ کیسے تربیت دی جاتی ہے، اور آپ کی قوم میں اگر یہ نہیں ہے تو قوم کی خرابی ہے یا تربیت دینے والوں کی خرابی ہے؟ تربیت دو اسے، پھر دیکھو ہوگی یا نہیں ہوگی، چھوٹی سی بات ہے بھئی، آپ تھوڑا سکھاؤ اس کو۔ میں ایک دفعہ لاہور گیا، آج سے کئی سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ایک روڈ کے اوپر ان کے ہاں جناب علی ٹریفک چل رہا تھا، تو بالکل صحیح روڈ، ٹریفک بالکل صحیح چل رہا ہے صاحب، کوئی اپنی لائن کو کراس نہیں کر رہا ہے، اور جیسے ہی سگنل نزدیک آیا ساری بائکس الٹے ہاتھ پہ، ساری گاڑیاں بالکل کیٹ آئز کے درمیان میں اور ریفلیکٹرز کے درمیان میں، کوئی ادھر ادھر نہیں۔ پوچھا بھائی کیا ہو گیا؟ پاکستانی ہے نا، خیر عافیت، تو پوچھا بتایا، اس نے کہا بھائی اس روڈ کے اوپر وارڈنس کھڑے ہیں، اگر کسی کا ٹائر ریفلیکٹر سے ٹکرا بھی گیا نا اور رک گیا تو بس وہیں پہ چالان ہو جائے گا، تو سب کی جان نکلی ہوئی ہے، سب سیدھے ہو گئے۔ صحیح ہے، تھوڑا سا سکھا دو۔ یہی سین آپ مثلا کسی اور دنیا کے ملک کے اندر دیکھیں گے، آپ امپریس ہو جائیں گے کہ بھائی دیکھو کتنا آرگنائزڈ ہے۔ سکھانے کی دیر ہے نا، سکھاؤ اس کو۔ جب آپ نہیں سکھائیں گے تو کیسے ہوگا؟ یہاں پہ جو ڈرائیونگ ہو رہی ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ بھئی کوئی نظام نہیں بنایا آپ نے، تو بجائے یہ کہ ہم قوم کی ہمت کو اور کم کریں، قوم کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کر دیں، یہ ساری باتیں ان کو سکھاؤ۔ جب سکھاؤ گے تو سیکھ جائیں گے اور کام صحیح ہو جائے گا، اور آپ نہیں سکھاؤ گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اب جس نے ہماری قوم کو برا کرنا ہے، اس نے جو چیمپئن شپ دکھائی ہے وہ سکھانے کے سارے دروازے بند کر دیے، اس نے سکھانے کے سارے دروازے بند کیے ہیں، اور جب وہ دروازے بند ہو گئے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر پا رہا۔ سب بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ برائی بھلائی سب کرنے کو تیار، لیکن کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی یہاں سے شروع کیسے ہوگا۔ اب دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی شروع کہاں سے ہوگا۔ اب یہ بات کہ کہاں پہنچنا ہے، کیسے پہنچنا ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، صرف یہ دیکھو شروع کہاں سے ہوگا، تو وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ انصافاً مجھے سمجھ میں آتا ہے مجھے کہ شروع آپ کے اپنے آپ سے ہوگا، بس یہ پوائنٹ ہے، شروع یہاں سے ہوگا۔ اچھا میں بھی ڈرائیونگ کرتا ہوں، مجھے ڈرائیونگ بہت مزہ آتا ہے، میں تھکتا نہیں ہوں اس سے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ جب میں ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے یہ سارے کیا بلوا کر رہے ہیں، یہاں پر جو ساتھ میں ڈرائیونگ کر رہے ہیں سارے آگے پیچھے گاڑیاں چل رہی ہیں، مجھے معلوم ہے کہ بھئی کیا ڈرامے کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ آپ نہ کرو، آپ ڈرامے نہیں کریں، آپ ویسے چلائیں جیسے اگر قوانین ہوتے تو آپ نے چلانی تھی، آپ ویسے چلیں۔ سیٹ بیلٹ پہ کوئی چالان کر رہا ہے یہاں پہ، آپ لگا لو، نقصان ہے کیا؟ لگا لیں آپ، ایسے لگاؤ جیسے یہاں پہ کوئی چالان کر رہا ہوتا۔ کوئی تو صحیح کردار دکھائے نا کہیں سے،
کوئی تو دکھائے نا. اب آپ مجھ سے کہیں نہیں بھائی یہ تو پولیس کی ذمہ داری ہے، ٹریفک پولیس کی. بھائی تو ٹریفک پولیس کام نہیں کر رہی نا. ایزمپشن تو یہی ہے کہ کام نہیں کرے گا. وہ کام کر رہی ہوتی تو مجھے کہنے کی کیا ضرورت تھی. ٹریفک پولیس کام نہیں کر رہی ہے، پولیس کام نہیں کر رہی ہے، ادارے کام نہیں کر رہے ہیں، تو آپ یہ کریں کہ جو صحیح تھا وہ آپ کر کے دکھائیں. اچھا آپ مجھ سے کہیں گے بھائی ہماری گاڑی سب سے پیچھے رہ جائے گی. تھوڑی قربانی دینی پڑے گی، تھوڑی قربانی دینی پڑتی ہے. اگر آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں کچھ چیزوں کو تو تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی. اچھا میں نے ایک اور بات یہ دیکھی ہے کہ بہت سارے ماحول ایسے ہوتے ہیں، انوائرمنٹس ایسے ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ سمجھتے ہیں یار سب غلط ہیں. تھوڑا سا آپ صحیح کرنا شروع کریں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سارے لوگ صحیح کرنا چاہ رہے تھے، سب انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہے ہی نہیں. آپ شروع کریں. اچھا اب سارا معاشرہ جھوٹ بول رہا ہے نا، جھوٹ پہ کوئی کسی کو سزا نہیں دے رہا ہے. آپ سچ بولیں، آپ خدا کی خاطر سچ بولیں. آپ کہیں گے مولانا یہاں پہ سچ نہیں چلتا ہے، یہاں پہ بڑی بری کھانی پڑتی ہے. چلو تھوڑی سی کھا لو، کوئی تو قربانی دے گا نا. تو عزیزان محترم تھوڑا سا ہم لوگ ہمت پکڑیں. جن اسٹینڈرڈز کو ہم نے قبول کیا ہے کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے، اس کے اوپر آپ عمل کرنا شروع کریں، اور پھر آپ تھوڑا سا اس کا اثر دیکھنا شروع کریں گے کہ ہاں سوسائٹیز میں کچھ لوگ صحیح بھی کرنے کو تیار ہیں. چلیں آپ یہ بھی نہیں کر سکتے نا، ایک اور کام کرنا. اگر کسی کو صحیح کرتا دیکھ رہے ہیں نا اس کا ساتھ دے دیں. خود نیا صحیح کرنے کی ہمت نہیں ہے نا، کوئی بات نہیں. ہر آدمی تھوڑی انقلابی رہنما بنے گا کہ وہ وہیں سے شروع کرے گا. نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، ایک اور کام کر لو. جو صحیح کر رہا ہے اس کا ساتھ دے دو، اس کا ساتھ دے دو. کم سے کم اتنی جرأت تو دکھاؤ. اچھا اگر کوئی کہے بھائی میں یہ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. مثلا پہلا کام یہ تھا کہ بھائی سب غلط کر رہے ہیں آپ صحیح کرو. آپ کہو گے بہت برا ہوتا ہے اس آدمی کے ساتھ، وہ بیچارہ بہت پستا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا. میں کہہ رہا ہوں چلو ٹھیک ہے نہیں کرو. پھر یہ کر لو کہ جو صحیح کر رہا ہے اس کا ساتھ دے دو. اچھا ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے بھائی میں یہ بھی نہیں کر سکتا، میں ساتھ نہیں دے سکتا. پھر ایک اور کام کرو، کھڑے ہو کر اعلان کرو کہ میں غلط کر رہا ہوں اور یہ صحیح کر رہا ہے. کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ بھائی میں غلط کر رہا ہوں اور یہ جو بندہ کر رہا ہے نا یہ صحیح کر رہا ہے. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ کم سے کم یہ کرو، تائید کر دو. تائید کر دو کہ بھئی ہم غلط کر رہے ہیں، یہ بندہ صحیح کر رہا ہے. کیا ہوگا؟ کسی نہ کسی طریقے سے صحیح راستہ ہائی لائٹ تو ہو کہ ہاں بھئی یہاں پہ ایک صحیح راستہ ہے یہاں. تو آپ مثال کے طور پر سچ کے معاملے کے اندر ایک آدمی کہتا ہے بھائی میں سچ نہیں بول سکتا، یہاں پہ بہت جھوٹے ہیں، میری زندگی عذاب بن جائے گی اگر میں کروں گا. چلو فرض کر لو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، تو تم سچے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یا تو تم ظلم کا مقابلہ شروع کرو. کہتا نہیں میں نہیں شروع کر سکتا، تو جو پہلے سے مقابلہ کر رہا ہے اس کا ساتھ دے دو. اگر وہ کہتا ہے نہیں میں یہ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر ایک کام کرو، دنیا کے سامنے کہو ہم لوگوں نے غلطی کی ہے، خاموش ہو کے یہ آدمی بہادر ہے، یہ آدمی بہادر ہے. کوئی تو کچھ حرکت دکھائے، کوئی ہلچل، کوئی کچھ تو ہو. اس معاملے میں عزیزان محترم ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے، ورنہ پھر قومیں ختم ہونے لگتی ہیں، قومیں برباد ہونے لگتی ہیں. تو اس کو آپ اسی طریقے سے لے لیجئے اور زندگی کی ہر فیلڈ میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ زندگی کے ہر فیلڈ میں یا آپ صحیح راستے کے بانی بن جائیں، یا صحیح راستے پہ چلنے والے کے ساتھی بن جائیں، یا کم سے کم صحیح راستے پہ چلنے والے کی تائید کر دیں کہ بھئی یہ آدمی صحیح چل رہا ہے، ہم نہیں چل رہے ہیں، ہم لوگ غلط کر رہے ہیں. صحیح ہے. یہ تین راستے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. اگر صرف اتنا ہی کرنا شروع کر دیں نا ہم لوگ کہ جو صحیح کر رہے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کا ساتھ دینا شروع کر دیں. اب بات یہاں تک آ گئی ہے، شاید پھر موضوع سے میں باہر نکل کے خود پریشان ہونے لگتا ہوں کہ کتنا موضوع سے باہر جا رہا ہوں، لیکن یہ کہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ کرنا ہے. وہ اس طریقے سے ہے کہ اس کام کو کیسے کریں کہ کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہے جو میں نہیں کرنا چاہتا. اب میری اس کے مقابلے میں ذمہ داری کیا ہے؟ میں مثال عرض کرتا ہوں. فرض کر لیں کہ بھئی میں مجلس سے پڑھتا ہوں، صحیح ہے، اور
میں جو مجلسیں پڑھ رہا ہوں، فرض کر لیتے ہیں کہ میں سوشل ورک نہیں کرتا، میں یتیموں کا خیال نہیں کر رہا، میں بیماروں کا خیال نہیں کر رہا ہوں، میں کمزوروں کے کام نہیں آ رہا ہوں۔ ایک آدمی مجلس نہیں پڑھتا ہے لیکن وہ سوشل ورک کرتا ہے، اچھا سوشل ورک کرتا ہے، یتیموں کے کام آتا ہے، غریبوں کے کام آتا ہے، بیماروں کا ساتھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی تم مجلسیں پڑھنا بند کرو اور تم بھی یہ کرو کیونکہ یہ اچھا کام ہے، تو میں اس سے کہوں گا کہ بھائی میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے یہ کرنا پڑے گا۔ یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ دونوں بھی تو کیے جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال فرض کر لیتے ہیں کہ نہیں کر سکتا میں، تو میں کہتا ہوں میں یہ کر رہا ہوں اور وہ کرے گا، میں وہ نہیں کر سکتا۔ تو کوئی بیچ کا راستہ ہے؟ ہاں بیچ کا راستہ ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ ٹھیک ہے آپ یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن یہ کام اچھا ہے یا برا ہے؟ دیکھیں میری ایک پرائورٹی ہے، اب میں اس کو ٹیکنیکل تھوڑا سا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری ایک پرائورٹی کی لسٹ ہے کہ میں نے زندگی میں یہ 10 کام اوپر سے نیچے کرنے ہیں، 1 2 3 4 سے لے کے 10 تک، یہ میری پرائورٹیز ہیں۔ ایک آدمی وہ کام کر رہا ہے جو میری پرائورٹی میں 10ویں نمبر پر ہے۔ میری 10 پرائورٹیز ہیں تو میں 1 2 3 کرتا ہوا آؤں گا، 10 کا چانس ملا 10 پہ جاؤں گا، 8 کا چانس ملا 8 پہ جاؤں گا، ورنہ شاید 4 5 میں میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایک آدمی وہ کام کر رہا ہے جو میرے 10ویں نمبر پر ہے اور وہ اتنی طاقت سے کر رہا ہے کہ اس کا وہ پہلے نمبر پر ہے، صحیح ہے۔ میری پرائورٹی کی لسٹ میں ایک چیز 10ویں نمبر پر ہے، اس کی پرائورٹی کی لسٹ میں وہ چیز پہلے نمبر پر ہے، تو وہ اپنی زندگی کا اصلی ہم و غم اس کو بنائے ہوئے ہے، اور میرے نزدیک اس کام کی اتنی اہمیت نہیں ہے، میں اس کو 10ویں نمبر پہ سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کے لیے کیا کروں؟ میں اپنی زندگی میں سوچوں یہ جو 10ویں نمبر کا ہے بالآخر کام صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر کام غلط ہوتا تو میری پرائورٹی کی لسٹ میں آتا ہی نہیں، اس کا مطلب ہے کام صحیح ہے۔ اگر صحیح ہے تو پھر مجھے اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، میں اس کا ساتھ کیسے دوں؟ مجھے اس کا کوئی ساتھ دینا ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، جیسے ہی آپ کو حق نظر آئے اپنے آپ سے ایک بات پوچھیے گا، اس حق پہ عمل کیسے ہوگا؟ چاہے اتنا صحیح ہو، تو میں کیا کروں گا کہ جیسے ہی اس آدمی کو کوئی کام کرتا دیکھوں گا میں کہوں گا میری پرائورٹی میں 10ویں نمبر پر ہے، لیکن کیا میں اپنی ریسورسز کا چھوٹا سا حصہ دے کر اس کا ساتھ دینے والوں میں سے بن سکتا ہوں؟ اتنا سا حصہ دے دوں، میرے اپنے کام چل رہے ہیں، 90% 95 98% میں اپنی ریسورسز اپنی پرائورٹی پہ لگاؤں گا، لیکن 1% 2% اس کو دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا؟ ہاں دے سکتا ہوں۔ پھر مجھے اس کو دے دینا چاہیے، کیوں؟ کام اچھا کر رہا ہے یہ، بالآخر اگر میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا یہ بیچارہ اکیلا رہ جائے گا معاشرے کے اندر، پھر یہ کام ختم ہو جائے گا۔ تو اعزان محترم دیکھیے، تھوڑا سا دل کو کھول دیں، دل کو وسیع کریں۔ آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، دوسرا اپنی دانش میں اچھا کام کر رہا ہے جو آپ کے نزدیک کم سے کم اچھا ضرور ہے، بس پھر ساتھ دے دیں، بس پھر ساتھ دیں، اتنے سے میں ساتھ دے دیں۔ کم سے کم کیا کریں، کم سے کم میرے جیسا آدمی کیا کرے، جہاں 4 آدمیوں کے اندر بیٹھے اس کی تعریف شروع کر دے، اس کی تعریف کر دے کہ بھائی یہ جو کام کر رہا ہے نا یہ اچھا کام کر رہا ہے۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے کسی کی تعریف نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور ممبر پہ بیٹھ کے کسی کا تذکرہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ پھر بعد میں یہ کوشچن آئے گا کہ بھائی اس کا کیوں کہا، اس کا کیوں نہیں کہا۔ ورنہ الحمدللہ رب العالمین کراچی کے اندر کئی ادارے ایسے ہیں جن کی میں شخصی زندگی میں بیٹھا ہوں، پرائیویٹ لائف میں ہوں تو میں خوب تعریف کروں گا، کیوں؟ مجھے پتہ ہے کام اچھے ہیں، میں نہیں کر رہا ہوں، دوسرے کر رہے ہیں، لیکن کام اچھے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں اس کو لے لیجیے۔ ایک اور بس پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں، معذرت چاہتا ہوں، کوئی کام دنیا میں آئیڈیل لیول پہ اچھا نہیں ہوگا، کوئی بھی کام دنیا میں آئیڈیل لیول پہ اچھا نہیں ہوگا۔ مثلا فرض کریں میں نے کہا بھائی فلاں آدمی اچھا کام کر رہا ہے، کوئی میرے سامنے آ کر کہے کہ بھائی اس کے اندر یہ خرابی ہے، تو سوال مجھے اس سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ بھائی یہ بتاؤ دنیا میں کوئی ہے جس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہو۔ صرف یہ دیکھ لو کہ اس کی خرابیاں زیادہ ہیں یا اچھائیاں زیادہ ہیں۔ اگر اچھائیاں زیادہ ہیں ساتھ دے دو اس کا۔ ہم لوگ اس طرح بڑے گندے ماحول سے لڑ سکتے ہیں، ہم لوگ اس طرح لڑ سکتے ہیں اس غلط ماحول سے جس کے اندر ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اور اپنے معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ بس اصول کیا بنائیں؟ ایک تو یہ کہ ہمت نہ ہاریں، اعتماد آپ کا ختم نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنے اوپر اعتماد رکھیں، اور ہمیشہ اس بات کو سوچیں دوسروں نے کیا، انسانوں نے کیا، ہم بھی انسان ہیں، اور ان کے پاس وہ نصرتیں نہیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہم بھی کر سکتے ہیں، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ سارے کام میں نہیں کر سکتا ہوں، تو جو دوسرے کر رہے ہیں مجھے اس کا ساتھ دے دینا چاہیے،
اور تیسری بات یہ کہ ساتھ دینے میں کم سے کم یہ ہے کہ میں اس کی تعریف کروں، تاکہ معاشرے کے اندر اچھائی اور اچھا کام پھیلنا شروع ہو جائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ۔ اب میں نے قوم بنی اسرائیل صاحب کی خدمت میں اسی حوالے سے عرض کیا تھا کہ ان کے سامنے مصیبت یہ تھی کہ جب انہوں نے فرعونوں کو بت پرست دیکھا تو بت پرستی کی محبت ان کے دلوں کے اندر آ گئی۔ جیسے دریا سے گزرے ایک بت پرستی کا منظر دیکھا، اس کے سامنے ڈھیر ہو گئے، کہ بھئی ہمارے لیے بھی ایسی بت پرست ہو۔ پھر جب سامری نے ان کے سامنے بت پرستی کے لیے ایک نسخہ رکھا، اس کے سامنے بھی ڈھیر ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم بھی اسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اب پسند نہیں کیا بلکہ اب مبتلا ہو گئے۔ اب جو مبتلا ہوئے تو پھر خدا متعال نے سزا تجویز کی، سزا سخت تجویز کی، بڑی سخت سزا۔ اور خدا متعال نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ ہم نے ان کو حکم دیا کہ تم لوگ اپنے آپ کو مارو، تم لوگ اپنے آپ کو مارو۔ اب اس کے اوپر متعدد ہمارے پاس تفسیریں موجود ہیں کہ بھئی یہ جو حکم تھا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے آپ کو مارو، قتل کرو اور اللہ کے حضور توبہ کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک روایت نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جن لوگوں نے بت پرستی نہیں کی تھی وہ ان لوگوں پہ حملہ کریں جن لوگوں نے بت پرستی کی تھی اور خون بہے۔ بعض روایات کے مطابق، اب ہمیں اس کے اوپر میں کہوں گا دوسری اوپینینز بھی موجود ہیں، لیکن بعض روایات کے مطابق 70,000 لوگ مارے گئے، 70,000 لوگ مارے گئے۔ چلیے میں اس کو کہتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں لیتے، قتل نہیں لیتے، لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ اب میں قانون ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسے ہی کوئی قوم اللہ کی نافرمانی میں کسی بت کے سامنے سر جھکائے گی، کسی بھی بت کے سامنے، وہ بت طاقت کا بت ہو سکتا ہے، وہ بت جو ہے وہ دولت کا بت ہو سکتا ہے، کسی بھی بت کے سامنے سر جھکائے گی، اس کے بعد اس معاشرے میں قتل عام ہوگا، وہاں قتل ہوں گے۔ جو میں قانون سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک قوم ہے، اس نے حق کا ساتھ نہیں دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، بتوں کے سامنے سر جھکا دیا۔ اچھا اب ایک مسئلے میں بت ہو گئے وہ سونے کا مجسمہ جو سامری نے بنایا تھا، ضروری نہیں ہے بت ہو، ضروری نہیں ہے بت ہو، ممکن ہے دولت ہو۔ ایک قوم نے دولت دیکھی، دولت کی محبت، اشربوا فی قلوبہم العجل، اس بت کی محبت ان کے دلوں میں گھس گئی۔ کیوں؟ بکفرہم، چونکہ انہوں نے کفران نعمت کیا، کل اس پہ تفصیل سے بیان کیا۔ تو جیسے کسی غلط چیز کی محبت قوم کے دل میں گھستی ہے، اس کی خاطر خدا سے ہٹتے ہیں تو پھر ایک مصیبت آتی ہے، وہ کیا؟ اب خون بہے گا، اب خون بہے گا۔ کتنا خون بہے گا؟ اتنا خون بہے گا کہ لوگ خدا سے گڑ گڑا کر کہیں کہ خدایا معاف کر دے، پھر خدا معاف کرے گا۔ صحیح ہے؟ قوموں کو جو سزائیں ملتی ہیں نا وہ سخت ملتی ہیں، قوموں کو سزائیں ٹھیک ٹھاک سخت ملتی ہیں۔ دیکھیے آخری منٹس کے اندر بالکل اس کو لے لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک نافرمانی کی جس کا میں کل تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ 40 سال صحرا میں گھومتے رہے، 40 سال گھومتے رہے۔ صحرا کا مطلب کیا ہے، گھومنے کا مطلب کیا ہے، کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک اور جگہ نافرمانی کی تو کیا ہوا؟ قتل عام ہو گیا، قتل عام ہو گیا، ایک دوسرے کا خون بہانا پڑ گیا۔ عزیزان محترم یہ قوانین خدا ہے۔ اب تھوڑا سا ایکسٹریکٹ میں اور چلے جاتے ہیں۔ کیا ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے 30 دن کے لیے گئے تھے، 10 دن ایکسٹرا دیر ہو گئی تھی، بت پرستی شروع ہو گئی۔ تھوڑا سا ایکسٹریکٹ میں جائیں، حجت خدا چند دن کے لیے لوگوں کی نظروں سے دور ہوئے، حجت خدا چند دنوں کے لیے لوگوں کی نظروں سے دور ہوئے، قوم غفلت میں گئی اور دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ایسی گھر کر گئی کہ اس کے سامنے سجدوں میں گر گئے۔ اب جو سجدوں میں گرے، حجت خدا واپس آئے اور دیکھا میری قوم سجدوں میں گری ہوئی ہے، کس کے سامنے؟ دنیا کے سامنے۔ اب کیا ہونا ہے؟ اب خون بہے گا، اب خون بہے گا۔ عزیزان محترم یہ سارے قوانین ہیں، یہ سارے قوانین ہیں۔ میں اپنے ذہن میں ابھی یہ سوچ رہا ہوں، اللہ کرے کہ وہ جو یہ خون بہہ رہا ہے اس وقت عالم اسلام کے اندر، یہ وہی خون ہو
جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف واپسی ہونی ہے۔ اللہ کرے کہ وہ جو خدا نے کہا تھا نا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے آپ کو مارو اور خدا کی طرف واپس آؤ۔ تو شاید یہ جو خون بہہ رہا ہو یہ وہی خون بہہ رہا ہو جس کے آخر میں لوگوں نے خدا کی طرف واپس آنا ہے۔ بہرحال معاملہ کٹھن ہے، معاملہ سخت ہے، ہم لوگ سخت دور سے گزر رہے ہیں۔ اچھا دور ہے ان کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے جس کی طرف قوم بڑھ رہی ہے، اچھا دور ہے ان سختیوں کو دیکھتے ہوئے جس میں یہ کچل رہے ہیں، سخت دور ہے، سخت دور ہے۔ لیکن اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے، یہ قوانین خدا ہیں جس کو شہید صدر نے سنت ہائے خدا کہا تھا، اللہ کی سنتیں ہیں، اس پہ اس نے معاشرے کو چلایا ہے۔ وَلَن تَجِدَ فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم لوگ اللہ کی سنتوں میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے، یہ ایسے ہی رہیں گے۔ فیضان محترم، ہمیں بیداری چاہیے، اپنے کردار کو پہچاننا چاہیے، اس کے اوپر انشاءاللہ کل عرائض پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اہل بیت کے چاہنے والے ہونے کے ناطے، سید الشہداء کا واقعہ ذہن میں ہونے کے ناطے اس قوم کو بیدار کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ یہ واقعہ عظیم الشان واقعہ قوم کے اندر زندہ ہے، تو اس قوم کو بیدار کرنا آسان ہے کہ بھئی سید الشہداء کی مصلحت، سید الشہداء کی قربانی کی حکمت تھوڑا سا بھی اگر سمجھنے کی کوشش کر لیں تو معاملہ آسان ہونے لگتا ہے۔ شب جمعہ بھی ہے اور شب جمعہ میں ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ کائنات کی تمام محترم ہستیاں کربلا کی سرزمین پہ جمع ہوئی، عظیم الشان موقع ہوتا ہوگا کہ بیان کرتے ہیں کہ تمام عظیم الشان ہستیاں سرزمین کربلا پر آتی ہیں، اور کچھ لوگ تعبیرات بیان کر رہے ہوتے ہیں، نہیں معلوم معنوی اعتبار سے کس حد تک ہم لوگ اس قابل ہوں گے کہ ہم ان کو سمجھ پائیں یا بیان کر پائیں، لیکن بہرحال تعبیرات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سب وہاں پہ جمع ہوتے ہیں اور بی بی سیدہ طاہرہ کو پرسہ دیتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے جو قربانی دی ہے۔ شب جمعہ ہم ظاہر ہے کہ ہم لوگ سرزمین کربلا سے محروم ہیں، لیکن سید الشہداء کی محبت میں خوبی یہ ہے کہ یہ کسی زمانے میں کسی جگہ میں محدود نہیں ہے، یہ بڑی عجیب کمال کی چیز ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوں، تھوڑا سا سر جھکائیں اور اپنے دل میں کہیں السلام علیکم یا ابا، اے مولا آپ کو میرا سلام۔ ہر بادشاہ کوئی نظم و ضبط ڈال دیتا ہے، بیچ میں قانون ڈال دیتا ہے، یہ آئے گا یہ نہیں آئے گا، لیکن خدا نے سید الشہداء کا دسترخوان اتنا وسیع رکھا ہے کہ کہا ہے کہ کوئی بھی ہو وہ امام حسین کے نام پر آ جائے، اور خدا قبول فرماتا ہے۔ فائزو آپ الحمدللہ رب العالمین سید الشہداء کے چاہنے والے ہونے کے ناطے آپ نے سید الشہداء کی عزا میں زندگی بتائی ہے، ماتم کیا ہے، ان کے نام پہ گریہ کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 40 سال امام حسین کو بلاتے ہوں اور امام حسین آپ کو نہ پہچانتے ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یقیناً سید الشہداء سے کوئی نہ کوئی رشتہ ہمارا اور آپ کا جڑا ہوا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ سید الشہداء کے مصائب ہمیں 1400 سال سے رلا رہے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر وہ غم اٹھا ہوا ہے۔ آج اگر شب جمعہ ہے اور اللہ کے حضور کوئی فریاد کرنا چاہیں تو واسطہ امام حسین ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر میں امام حسین کے سامنے کوئی فریاد کرنا چاہوں تو میں امام حسین کو کس کا واسطہ دوں؟ یہ محبتوں کے ذریعے ہی آگے بڑھتا ہے انسان۔ ایک بدو تھا، مدینہ آیا، لوگوں سے کہنے لگا کہ نبی کام کیسے کرتے ہیں؟ کہا وہ نبی سب کا کام کر دیتے ہیں، تم جاؤ کہہ دینا۔ کہنے لگا نہیں، میں چاہتا ہوں کوئی راستہ دیکھوں۔ مدینے میں اس نے امام حسین کو دیکھا، امام حسین کھڑے ہوئے تھے، رسول اللہ کبھی ان کو اپنے کندھے پہ بٹھاتے تھے، کبھی ان کے چہرے کا بوسہ لیتے تھے۔ کہنے لگا مجھے سمجھ میں آ گیا میرا کام کیسے ہوگا۔
جب امام حسین اکیلے تھے تو اس امام حسین کے پاس گیا اور کہنے لگا نواز رسول کیا آپ اپنے نانا کے سامنے میری سفارش کریں گے؟ امام حسین نے کہا کہ ہم کریں گے۔ کہنے لگا کہ کیا میں آپ کو اپنی گود میں لے کر آپ کے نانا کے پاس لے جا سکتا ہوں؟ کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تو اس نے امام حسین کو گود میں لیا، رسول اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول آپ کو آپ کے نواسے کا واسطہ۔ رسول اللہ نے فرمایا تمہیں اتنا بڑا واسطہ دیا ہے، بول کیا چاہتا ہے؟ ہم لوگ خالی ہاتھ آئیں خدا کے سامنے، تو جانتا ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خدا ایک امام حسین کی محبت ہمارے پاس ہے، تو دل چیر کر دیکھ سکتا ہے آیا حسین کے چاہنے والے ہیں یا نہیں۔ خدا تجھے امام حسین کا واسطہ۔ اب اگر میں امام حسین کو واسطہ دوں تو میں کس کا واسطہ دوں؟ عزیز شب جمعہ ہے، مجھے صرف 2 جملے کہہ کر آپ سے رخصت ہونا ہے۔ میں کہوں گا اے مولا میں آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتا، لیکن آپ کو آپ کے 6 ماہ کے بچے کا واسطہ۔ مجھے نہیں معلوم جب ہم مصائب پڑھتے ہوں گے ہمارے مولا کا دل اور غمگین نہ ہو جاتا ہو، لیکن ہمیں مسائل میں رونا آتا ہے۔ وہ لمحے یاد آتے ہیں جب امام حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر میدان جنگ میں آئے۔ سید الشہداء چاہتے ہیں مظلومیت ذہن میں رہے ہمارے، تبھی تو ہم سے کہا کہ میرے شیعوں سے کہنا جب بھی ٹھنڈا پانی پیو میری پیاس کو یاد کرو۔ میں اپنے امام کی مظلومیت کو یاد کرنا چاہتا ہوں، اس وقت کو یاد کرو جب وہ شیر خار کو لے کر آئے، دشمنوں کے سامنے رکھا اور کہا کہ پانی سے اگر میری طاقت بڑھنے کا خطرہ ہے تو تم خود اس 6 ماہ کے بچے کو پانی پلاؤ۔ پانی نہیں آیا۔ وہ لئین عمر سعد حرملہ کو اشارہ کرتا ہے، کہتا ہے تیر چڑھا اپنا۔ اب حرملہ جیسا لئین شقی القلب بھی جب اس منظر کو دیکھتا ہے تو اپنے سردار سے پوچھتا ہے باپ کا نشانہ لوں یا بیٹے کا؟ یعنی وہ لئین بھی سمجھ رہا تھا کہ بھئی یہ 6 مہینے کے بچے کا تھوڑی نشانہ لیا جاتا ہے۔ عمر سعد کہتے ہیں بچے کا نشانہ لے۔ وہ جانتا تھا کہ بچے کو جو تیر لگے گا وہ حسین کے جگر میں لگ جائے گا۔ تیرے سے شعبہ چلا۔ عزیزو یہ جو تیر ہوتے تھے یہ سے شعبہ تیر یہ بڑے بڑے جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے ہوتے تھے۔ یہ اونٹ کو لگتا تھا تو اونٹ گر جایا کرتا تھا۔ یہ تیرے سے شعبہ کس مظلوم کی گردن میں چلا ہے؟ علی اصغر کی ننھی سے گلے پر اس مظلوم کی گردن میں شیخ عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ننھے کا گلا کان سے کان تک ذبح ہو گیا۔ مختصر سا خون امام حسین کے ہاتھ میں آیا۔ امام حسین نے گویا اپنے اوپر مل لیا اور خدا سے کہا کہ خدایا میں تیری محشر میں آؤں گا اور تیرے سامنے فریاد کروں گا علی اصغر کی پاکیزہ خون کے لیے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار خون علی اصغر کی مظلومیت پر ان آنسوؤں کے صدقے میں ہماری زندگیوں کا اختتام شہادت کی موت قرار فرما۔ ماتم حسین۔